فریش ہونے کے لیے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے باہر اسٹرینج سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان نون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا، اینڈ دے باجڈ، اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہے۔ اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا۔ بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا۔ باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے۔ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئیں، مگر وہ ان کی بیگم تھیں، انہوں نے ضد کی کہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی۔ وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان کے بقول خاتون کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ پھر چلے گئے، 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے۔ بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکاٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا۔ بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں، I mean this kind of a psychological trauma اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم اور حیا نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا نمائندہ ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یا فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے، ہم سارے وہاں سے، کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا، کسی ایف آئی آر میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے۔ اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے۔ ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے، جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا۔ ڈنڈے کے اوپر، زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے۔
ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو، آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے۔ آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے۔ وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ۔ اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں تو پتہ ہے کہ نہیں کیتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں، جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے، اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی۔ تو مذمت بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور انہیں کسی قسم کا، ان کی صحت کو، ان کی سلامتی کو، ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے۔ ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ بھی کریں گے، اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ اس طرح ہم ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بہت ہو گئی ہے، یہ اب تماشا بند کریں، اس ملک کا مذاق نہ بنائیں۔